کا پیشہ سپہگری تھا۔ یہ ترک بادشاہوں کی طرف سے جنگیں لڑا کرتے تھے۔ ترک بادشاہ انہیں پشتوان کہا کرتے تھے۔ پشتوان سے ہی ان کی زبان کا نام پشتو پڑا اور لفظ پشتوان سے ہی لفظ پٹھان بنا ہے۔ جس طرح تمام عربوں کو شیخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ شیخ قوم صرف ترکوں میں ہے، اسی طرح سے انگریزی دور سے خان سے مراد افغان لیا جاتا ہے، جبکہ یہ خطاب ترکوں کا ہے، یعنی افغانستان کے رہنے والے کو خان سمجھا جانے لگا، جبکہ افغانستان کو بنے آج صرف 250 سال ہوئے ہیں۔ افغانستان میں آج بھی اکثریت ترکوں کی ہے۔ افغانستان پہلے ترکستان ہی تھا، جبکہ افغانستان کو بنے آج 250 سال ہوئے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی جو کہ نادر شاہ بادشاہ ایران کا سپہ سالار تھا، نادر شاہ جو کہ ترک النسل تھا، کی موت 1747 کے بعد احمد شاہ کابل اور قندھار پر قابض ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی افغان النسل تھا۔ اس نے 1760 میں افغانستان کی بنیاد ڈالی۔ افغانستان کا علاقہ ملک ترکستان کے صوبہ خراسان کا ایک حصہ تھا۔ خراسان میں آج کا افغانستان، ترکمینستان، جنوبی ازبیکستان، مغربی قزاقستان، ماوراء نہر، سوغدیانہ، خوارزم، سیستان اور کابل قندھار تک علاقے شامل تھے۔ ترک اکثریت والے علاقے افغانستان میں کسی طرح سے ترک قوم احمد شاہ ابدالی کو اپنا بادشاہ بنانے کو تیار نہیں تھی، مگر کمال ہوشیاری اور بردباری سے احمد شاہ ابدالی نے ترکوں کو راضی کر کے افغان قوم میں سے پہلا بادشاہ بننے میں کامیاب ہو گیا۔ ترکی زبان کے لفظ افغان کے معنی فریاد کے ہیں۔ فیروز اللغات افغانی بمانی فریادی اور افغانستان کا مطلب فریادیوں کے رہنے کی جگہ ہوا۔ تاریخ مسعودی آئینہ بہوالا تاریخ مطلع انوار اور تاریخ فرشتہ افغانوں کو فرعون کی اولاد لکھتا ہے کہ جو ملک مصر چھوڑ کر کوہ سلیمان پر مسکن بنائے افغان کہلائے۔ مصر کے فرعونوں کی تاریخ میں ایک فرعون ایسا ہے کہ جو ملک چھوڑ کر گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ فرعون کی اولاد جب پناہ لینے ترکستان میں آئی ہوگی تو اس نے اس وقت کے بادشاہ ترکستان سے پناہ کے لیے فریاد کی ہوگی۔ جلا وطن شاہوں کا یہی قاعدہ رہا ہے، اسی لیے یہ آج بھی فریادی یعنی افغان کہلاتے ہیں۔ پھر جیسا کہ تاریخ سے ظاہر ہے کہ افغانوں نے ترک بادشاہوں کے لیے ہمیشہ جنگیں لڑی ہیں اور ترک بادشاہ انہیں اپنا پشتوان دستہ بنا کر رکھتے تھے، یعنی ضرورت پڑنے پر ہی ترک بادشاہ انہیں بعد میں میدان میں اتارتے تھے، ورنہ ترک فوجیں ہی خود لڑ کر فیصلہ کر لیا کرتی تھیں۔ فرعون مصر 3400 قبل مسیح سے 947 قبل مسیح تک مصر میں فرعونوں نے حکومت کی ہے۔ فرعون دراصل شاہان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا۔ مورخ زفحشری نے لکھا ہے کہ جس طرح روم کے بادشاہ قیصر، ایران کے بادشاہ کسرا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور ترکی کے بادشاہ خاقان کہلاتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ ان کی عظمت اور جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایک طرف خود افغانوں کی لکھی ہوئی تاریخ افغانان سلف، مورخ عبداللہ خان بہادر گڑھ بارہ بستی نے افغانوں کو اسرائیلی نسل لکھا ہے۔ دوسری طرف تاریخ مسعودی، آئینہ بہوالا، تاریخ مطلع انوار اور تاریخ فرشتہ انہیں مصری فرعونوں کی اولاد لکھ رہی ہیں۔ اب میں فرعونوں کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گا۔